السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے صحت اور اپنے ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سے اللہ کا نام لے کے ہم ایک نئے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید اور اللہ کی توفیق سے، کہ تمام خیر جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی توفیق کے ذریعے سے ہم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کر پاتے ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہم پر سایہ فکن ہو ہی چاہتی ہیں، اور رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے کہ جو آپس میں قائم ہے۔ تو اس تعلق کی نسبت سے ہم آج سے قرآن مجید فرقان حمید کے جو مختلف پاروں میں تقسیم ہے، اس میں پارہ با پارہ مختصر وقت کے اندر خلاصہ مضامین قرآن کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو شروع کرنے میں جتنے بھی شرور ہیں وہ ان کو دور فرما دے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو، اور جتنے بھی خیر اور بھلائیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ تمام خیر و بھلائیوں کا مزاق جو ہے وہ ہم کو بنا دے، اور ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اپنی بات کے آغاز سے پہلے مناسب ہوگا کہ میں ایک تمہیدی آپ کے سامنے وضاحت پیش کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ جو ہم آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ انجینئر نوید، حافظ انجینئر نوید رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، کہ جن کے مرتب کردہ خلاصہ مضامین قرآن کا جو ایک سیٹ ہے، ہم اس کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان کر پا رہا ہوں۔ اور یقینی طور پہ یہ کسی درس اور یہ کسی کو سکھانے کا کوئی ایکسرسائز یا کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اپنا ایک سیکھنے کا انداز ہے کہ اس کے ذریعے سے میں دیکھ سکوں، خاص طور پہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں میں کہ میں نے کتنا فہم اور کس قدر چیزیں قرآن مجید سے حاصل کی ہیں، اس کا ایک اعادہ میرے سامنے آ جائے اور اس کی ایک تصویر جو ہے مجھے نظر آ جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو علوم کا منبع اور مرکز بنایا ہے۔ اس میں سائنسی معلومات بھی ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ، اور دنیا کے جو اور مروجہ علوم ہیں جس میں تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، نفسیات اور بقیہ جتنے بھی آپ نام لینا چاہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اصل میں بک آف سائنس نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ سائنس کی کتاب ہے۔ سائنس مطلب SIGNS، یعنی نشانیاں۔ اور ان نشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ ان نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پالے اور ہدایت اختیار کر لے۔ اور ہدایت کے جو تین مفاہیم ہمارے سامنے اساتذہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ہدایت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو پتہ بتا دے، کسی جگہ کسی نے پہنچنا ہے تو اس کا پتہ بتا دے، تو یہ بھی ہدایت دینا ہی ہے۔ کوئی شخص کسی کو اس راستے کا بھی ادراک دے دے، اس کا راستے کا بھی فہم دے دے کہ کس جگہ سے آپ ہوتے ہوئے اس پتہ تک پہنچیں گے، یعنی وہ راستہ بھی دکھا دے جس راستے پر چل کر وہ انسان اس پتہ تک پہنچ سکتا ہے، یہ بھی ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور ہدایت کا جو الٹیمیٹ لیول ہے وہ یہ کہ انسان اس کا ہاتھ پکڑوا کر کے، جو شخص آپ سے اس پتے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس راستے پر چلا کے اس کو اس منزل تک پہنچا دیں۔ تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کے ان تینوں مفاہیم کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہ کتاب ہدایت دی ہے، اور وہ یہ تینوں کام کرواتی ہے۔ ہم کو وہ پتہ بھی بتاتی ہے کہ جو منزل ہے ہماری، یعنی آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، ہم جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ، ہمیں وہ راستہ بھی بتاتی ہے کہ جس راستے پر چل کر ہم جو ہے وہ اس جنت تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی شریعت، یعنی کہ اللہ کا لائحہ و دین۔
اور ہم کو قدم قدم پر، ہم جب اس کے ساتھ تعلق اپنا زندہ قائم رکھتے ہیں تو ہم کو قدم قدم پر یہ ہاتھ پکڑ کے چلواتی ہے کتاب، کہ ہم نے کیسے کیسے اپنی دنیا اور اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کو اس کتاب کی روشنی میں حل کرنا ہے اور اس کتاب کی روشنی میں لے کر آگے چلنا ہے۔ اس ہدایت کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستوں کی، اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو ہدایت کے متعلق ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ابھی تو ہم نے مختصر سا اپنا وقت مختص کیا ہے اس پورے پارے کے خلاصہ مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ طاووس کے بارے میں ایک بہت ہی ابتدائیانہ بات سمجھ لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ طاووس جو ہے وہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ کا اختیار کرنا ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو معلوم چلتی بات وہ یہ کہ انسان اپنے بلبوتے پر شیطان کو شکست دینا تو دور کی بات، اس کے پھندے اور اس کی چالیں سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اپنی پناہ جو ہے وہ ہم کو ایکسٹینڈ کی ہے، اس کی پناہ جو ہے وہ ہم کو حاصل ہے، اور ہم جب چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کے جیسے کہ یہاں پر چیلنجنگ انداز بیان کیا گیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کی روشنی میں، کہ جہاں پر اس نے کہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا، یعنی کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، اور جس صراط مستقیم کے بارے میں ابھی سورہ فاتحہ کے اندر ہم انشاءاللہ سمجھ بھی لیں گے، کہ اس کا چیلنج یہ ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہی گھات لگاؤں گا۔ اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے شیطان کے پھندوں کا، وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اس بات کا تہیہ اور اس بات کا مقصد اپنے زندگی کو بنا لیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے وہ راستے پر چلیں گے، تو وہ انسان جو ہے وہ شیطان کا سب سے زیادہ ہدف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ہدف اور اس کے حملوں سے بچنے کا ہمارے پاس واحد ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو ہم شعوری طور پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے تعوذ پڑھ کر ہم جو ہے وہ اپنی اس بات کا آغاز اور اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اور تلاوت کے لیے ایک اور جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انسان تلاوت کرے قرآن مجید کی، تاکہ شیطان جو ہے وہ اس کو اس سیدھے راستے سے بھٹکانے کی اپنی چالیں چلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سورہ فاتحہ دراصل فطرت انسانی کی ترجمان ہے، اور جیسا کہ ابھی وقت کی اختصار کی وجہ سے ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے مضامین کو اس طرح کا محقق، ویسے تو اس قرآن کے مضامین کو کم حقہ کھولنا کسی بھی شخص سے دائرۂ اختیار سے باہر بات ہے، اور کوئی شخص بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے معنوں کو کھولنے میں کم حقہ کامیاب ہو سکا، یعنی کہ جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو ہم مختصر سے اس بات کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ مبارکہ کے احادیث نبی میں بہت سارے نام آئے ویسے تو، لیکن سب سے معروف اور سب سے مشہور نام جو ہے وہ یہی فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ شافیہ، کافیہ اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ جو احادیث مبارکہ سے ہم کو معلوم چلیں۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں فطرت انسانی کی ترجمانی کی گئی ہے، اس فطرت انسانی کی کہ جو سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان رکھتا ہے۔ سلیم سے مراد ہوتی ہے کہ جو سلم یعنی سلامتی، یعنی صحیح راستے پر ہو۔ سلم جس سے نکلا یہ سلیم اور سلامتی کا ایک ہی مادہ، ایک ہی جو ہے روٹ ورڈ ہے۔ تو اس میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اشارہ سورہ فاتحہ کی اگر ہم مختلف آیات کا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث کی روشنی میں اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں کہ بندے سے متعلق ہے، یعنی کہ بندہ مناجات کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی حقانیت کا، اس کے رب العالمین ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنی التجائیں اور اپنی دعائیں جو ہے اس کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو بیان کیا گیا حدیث قدسی میں کہ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ بندے کے متعلق ہے، دوسرا بندے اور رب کے مابین جو ہے وہ برابر برابر منقسم ہے، تقسیم ہے، اور وہ حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بانی محترم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ
اس کو بہت اچھی طریقے سے ایک ترازو کی مثال دے کر بیان کرتے ہیں، اور ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ انشاءاللہ آپ چاہیں تو ان کی سورہ فاتحہ کی اس ڈیٹیل ویڈیو کو جو ہے وہ یوٹیوب پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری حصہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم سے، وہ ہے کہ جو اصل میں رب سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں وہ عطا کرتا ہوں کہ جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور مجھے دعا مجھ سے کرتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ بہت ہی مختصر سے اس کی لے کے چلتے ہیں کہ سب سے پہلا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے، ثناء ہے، تعریف ہے، اور اس میں جو ہے وہ بزرگی، برتری، پاکی، یہ تمام حمد کے معنوں کے اندر شامل ہیں۔ رب جو ہے وہ اصل میں پروردگار ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن رب اصل میں ایسی شخصیت کو کہتے ہیں، شخصیت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یقینی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تمام ان باتوں سے ماورا ہیں جو کہ ہم بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال جیسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم صرف سمجھنے کے لیے اس باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ رب جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ضروریات کو سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بہ درجہ پہنچا کر آپ کو پایا تکمیل تک یعنی کامل بنا دے۔ تو رب جو ہے وہ ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ان ضروریات کو درجہ بہ درجہ پروان چڑھانے والا ہوتا ہے۔ اور عالمین کا مطلب جو ہے وہ بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہم عالم برزخ بھی اس سے لے سکتے ہیں، ہم عالم ارواح بھی لے سکتے ہیں، عالم امر بھی لے سکتے ہیں، ہم عالم اسباب بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ عالمین کے معنوں میں تمام معنی جو ہیں شامل ہیں۔ الرحمن اور الرحیم جو ہے وہ اس میں دو مفاہیم سمجھنے والے ہیں، اور وہ یہ کہ دونوں ہی رحمت سے مشتق ہیں، یعنی کہ رحمت ہی دونوں کا مادہ ہے اور رحم اس کا جو ہے وہ بنیاد ہے۔ لیکن رحمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت میں جوش ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بالکل اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور رحیم جو ہے وہ اس کے اندر ایک تسلسل ہے، یعنی جو کہ مسلسل ایک دریا کی طرح بہتی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اس میں جوش ہے، اور وہ رحیم ہے، یعنی کہ اس میں تسلسل ہے۔ مالک یوم الدین سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم رب مان کر لازمی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جو کچھ بھی یہاں پر عمل کر رہے ہیں وہ بالآخر یوم الدین یعنی یوم آخرت کے دن جب کہ تو مالک ہے تیرے سامنے پیش ہونے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس جزا و سزا کے دن کے مالک کے آگے جو ہے وہ سربہ سجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس سے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، کیونکہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، لہٰذا ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اور تجھی سے جو ہے وہ دعائیں اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر ہم اس کے التجا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ جس پر تو راضی ہوا، اور ان لوگوں کا نہیں کہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے اور جو گمراہ ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ مغضوب علیہم اور ضالین جو ہے وہ یہود و نصارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مزاح کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی طرف آ جاتے ہیں ہم، اور سورہ بقرہ کی جو ہم پہلے کچھ فضائل دیکھ لیں گے، اور پھر اس کے مضامین کا تجزیہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کو الزہراوین سے بھی جو ہے وہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو دو چمکدار روشن ستاروں میں سے ایک ستارہ، یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے حدیث نبوی میں جو ہے وہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ یہاں پہ ترمزی کی ایک حدیث کا ایک مفہوم جو بیان کیا گیا ہے کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ مبارک کے مضامین کے تجزیہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 1 تا 8 رکوعوں پر یعنی 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، کہ جو 152 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو مجموعی اور زیادہ خطاب ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے وہ تقریباً 22 رکوعات پر ہے، اور اس میں آیت جو ہے وہ 153 سے لے کے 286 تک ہیں۔ یہ کم و بیش لگ بھگ برابر برابر جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر 18 رکوع ویسے کم محسوس ہو رہے ہیں، لیکن جو ان کی کمیت ہے آیت کی وہ نسبتاً زیادہ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ہم کو رکوعات زیادہ لگتے ہیں، لیکن وہاں پر آیات کی تعداد تھوڑی سی نسبتاً کم ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر بھی کچھ سب حصے ہیں، یعنی کہ سب اس کے پارٹس ہیں، سب سیٹس ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ تمیدی مضامین ہے، اس کے اندر 4 رکوعات ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ اور مزید ڈویژن ہے کہ جو 1 تا 39 پہلا حصہ ہے، یعنی کہ پہلے حصے کا 18 رکوعوں کا پہلا حصہ کا پہلا پارٹ
4 رکوعات پہ، اور ان کے اندر بھی جو ڈویژن ہے وہ یہ ہے کہ 1 سے 20 تک جو ہے وہ 3 کردار بیان کیے گئے اسلام کے حوالے سے: ایک پکے مسلمان، ایک پکے کافر، اور تیسرے منافقین جو کہ بین بین رہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 سے 29 تک قرآن حکیم کی دعوت ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور پھر 30 سے 39 تک 9 آیتوں کے اندر قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 23 تک، یعنی کہ 5 سے 14 تقریباً 10 رکوعات جو ہیں، یہ سابقہ امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے، اور اس کے اندر بھی جو مزید تقسیم ہے وہ دو تقسیم ہے، یعنی کہ آیت نمبر 40 سے 46 تک پہلے دعوت ہے سابقہ امت مسلمہ کے لیے کہ تمہارے لیے پہلے جو شریعت اور پہلے جو منہج آیا تھا، اب تمہارے پاس موقع ہے کہ اس کی تسلسل میں آتے ہوئے دوسرے منہج یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے۔ اور پھر آیت نمبر 47 سے لے کے 123 تک سابقہ امت مسلمہ کے جرائم، یعنی بنی اسرائیل کے جرائم اور ان کے لیے ملامت، یہ جو ہے وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ پھر آخر کے جو 3 رکوعات ہیں، 4 رکوعات ہیں، یعنی کہ 15 تا 18، وہ تحویلی مضامین ہیں، اور وہاں پر تمہید ہے دراصل تحویل قبلہ کے بیان کے ذریعے سے، کہ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک امت جو ہے وہ معزول ہو رہی ہے، یعنی سابقہ امت مسلمہ، اور ایک امت جو ہے وہ اس کو امامت، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ تھرون کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ امامت کا منصب عطا کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اس دوسرے حصے میں ٹوٹل 22 رکوعات ہیں، یعنی 19 سے لے کے 40 تک، اور اس کے اندر جو ڈویژن ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں 4 مضامین کا بیان ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ موجودہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور اب اس موجودہ امت مسلمہ کو ایک طریقے سے احکامات یا شریعت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ عبادات کے متعلق احکامات ہیں، پھر دوسرا حصہ معاملات کے متعلق احکامات ہیں، پھر تیسرا حصہ جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ جہاد بالسیف یعنی قتال فی سبیل اللہ کے متعلق احکامات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے 2 مضامین کا تعلق احکامات شریعت سے ہے، اور آخری 2 مضامین کا نفاذ شریعت سے، یعنی احکام کرنے کیسے ہوں گے، یعنی ہوں گے کیا ایگزیکٹلی، جس کو ہم واٹ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا نفاذ شریعت یعنی ہاؤ، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک ایک اگر آپ ڈور یا رسی کو دیکھیں نا، تو وہ جو رسی ہوتی ہے وہ دراصل مزید چھوٹی اور رسیوں سے مل کے بنتی ہے، یعنی بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس ڈور کے اندر آ، مختلف لڑیاں جو ہیں وہ ان کو پرو کر بنا گیا، اور اس کے اندر 5 قیمتی موتی ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، اور ایک آیات کی صورت میں ٹانکے میں، اور وہ منظر ذیل ہیں، یعنی کہ آیت الآیات، یعنی ایک ہی آیت میں مختلف نشانیوں یعنی مختلف آیات کا بیان۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ پھر آیت البر، نیکی کے جامع بیان پر ایک بہت جامع آیت، آیت نمبر 177، اس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ پھر آیت الاختلاف، کہ انسانوں کے اندر اختلاف پیدا ہونے کا فلسفہ کیا ہے، کہ جو کہ آیت نمبر 213 ہے۔ پھر آیت الکرسی، کہ جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، جو کہ آیت نمبر 255 ہے۔ اور آیت الدین، جو کہ قرض اور لین دین کے معاملے کے لیے ہدایت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کمیت یعنی والیوم کے حساب سے، جو کہ آیت نمبر 282 ہے۔ اب ہم اس کی تمہید تھی، ہم اس کی بات کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ آ، یہاں پر بیان یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر بیان ہوا ہے ہدی للناس، یعنی کہ وہاں پر پوری بات بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہ ہدایت پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے تو ہے، لیکن اس سے استفادہ وہ حاصل کریں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جو متقی ہوں گے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے ہی یہ کتاب جو ہے وہ اپنے معنوں کو کھولے گی۔ تو آیت نمبر 1 سے 5 تک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ کتاب، جس میں شک نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے آ، آ، ہدایت دینے والی ہے لیکن متقیوں کو۔ اور پھر آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے لے کے آیت نمبر 5 تک ایسے بندوں کی 5 صفات کا ذکر ہے کہ جنہیں قرآن حکیم سے ہدایت نازل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بنیادی صفت جو ہے، یعنی کہ انٹرنسک صفت تو تقوی بیان ہو گئی، لیکن اس کے مظاہر کیا ہوں گے؟ وہ مظاہر جو ہے وہ یہاں پر ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے مانتے ہیں،
اور اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام بنیادی شرائط ہیں کہ جو وہاں پر بیان ہو رہی ہیں. اور وہ تمام کے تمام جو 5 شرطیں ہیں وہ ان 2 سے لے کے 5 تک کی آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے. پھر آیت 6 اور 7 میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا فلما ذاغوا اذاغ اللہ قلوبہم، کہ جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا اور وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ الگ ہو گئے. اور آیت نمبر 8 تا 16 تک جو ہے وہ منافقوں کا کردار ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے کہ منافق کس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے اپنے بیان کرتے ہیں اور کیسے طنز کرتے ہیں اور کیسے باتیں نٹارتے ہیں. یقینی طور پہ ہم اس کو آیت با آیت تو لے کے نہیں چل رہا ہے، لیکن ہم جب اس کو ترجمہ سنتے ہیں اور جب ہم اس کا تلاوت سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ منافق ہیں، کہ ان کا کردار قرآن نے جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. پھر آیت سے 17 سے لے کے 20 تک کافروں اور منافقین کے لیے تماثیل ہیں. تماثیل سے مراد ہے مثالیں ہیں. قرآن جو ہے وہ اس کا ایک اعجاز ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مشکل باتوں کو بیان کرنے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اور مثالیں بیان کرنے میں جو ہے وہ بہت مشکل اور بہت فلسفیانہ باتوں کو بیان کر جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر بیان ہوا کہ کفر پر اڑ جانے والے کافروں اور منافقین کے لیے بالکل ایسا ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے گمراہی کا اندھیرا تھا اور حق کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. آپ نے ہدایت کا چراغ جلایا اور آس پاس تمام جگہ روشنی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں یعنی کافروں اور منافقین کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی بنائی چھین لی. اب ہم جانتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے صرف باہر کی یعنی کہ آپ کے ماحول کی روشنی کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے آنکھ کے اندر کی بنائی بھی چاہیے ہوتی ہے. لہٰذا اب ان کی بنائی کیونکہ چھن گئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چراغ جلایا تھا وہ سورج کی طرح روشن ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بنائی چھننے کی وجہ سے اب وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور منافقین کے لیے آسمانی بجلی کی تمثیل دی گئی ہے کہ بجلی چمکتی ہے اور چل پڑتے ہیں، ورنہ کھڑے رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. یعنی وقتاً جو ہے وہ ان کو کچھ سمجھ میں آتا چلنا، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل اس وقت صورتحال ہے. آیت نمبر 21 تا 25 قرآن حکیم کی دعوت ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلا نقطہ دعوت کا جو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کو رب مانو اور اسی کی عبادت کرو. یہ جو عبادت ہے اس کے بارے میں ہم کسی اور موقع پہ دیکھیں گے کہ عبادت جو ہے یہ ہمہ وقتی اور مکمل اطاعت کے ساتھ کی جانی چاہیے، اور یہی کیونکہ مقصد تخلیق ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں. تو اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ تم دنیا میں در در کی ٹھوکریں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اب یہ عبادت جو ہے اس کو عبادات کے ذریعے سے ہم کنفیوز نہ کریں. عبادت کل وقتی ہے، ہمہ وقتی ہے، ہر وقت کی ہے. عبادات جو ہیں وہ کسی وقت کے لیے ہوتی ہیں. پھر آیت نمبر 26 سے 27 تک یہ فلسفہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک نے ہمارے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کہ جو اللہ کے ساتھ عہد توڑ دیں. نمبر 2 کہ جو قرابت داروں صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہ کریں. اور نمبر 3 جو کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں. یعنی کہ یہ وہ اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ایسے 3 لوگ جن کی کیٹیگری بیان ہوئی ہے وہ پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کو اپنا باطن جو ہے وہ پاک کرنا بہت ضروری ہے. آیت نمبر 28 اور 29 میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کی گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور کائنات کے متعلق انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دیا گیا ہے. اور یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر انسان کی روح کو پہلے پیدا کیا، پھر ان سب کو موت کی نیند سلا دیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا بھیجا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ موت دیں گے کہ تاکہ وہ اپنی بارگاہ میں آخرت کے دن ابدی زندگی کی جواب دہی کے لیے حاضر ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق ان کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. پھر آیت نمبر 30 سے 34 انسان کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کا اعلان کیا اور انہیں صاحب علم بنایا اور اس علم کو اپنی طرف نسبت دی. اور اسی علم کی وجہ سے اور اسی روح ربانی کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور اسی فضیلت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک جسے کہنا چاہیے کہ سجدہ ریز ہو جائیں تاکہ وہ ان کی عظمت کے لیے دلیل بن جائے.
پھر 35 سے 37 زمین پر ہونے والے امتحان جو آنے والے ہیں ان میں سے ایک کا تجربہ کر کے بتا دیا کہ کس طریقے سے ابلیس جو ہے وہ ان کے ساتھ دشمنی اپنی رکھے گا، چکنی چپڑی باتیں کرے گا اور آ کے اپنا خیر خواہ بتائے گا، لیکن بالآخر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو ورغلائے گا۔ تو یہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک تجربہ جو تھا وہ ایک طریقے سے یہ بیان کرنے کے لیے تھا کہ کیسے جو ہے وہ آنے والے وقت میں آپ اپنے آباء و اجداد کے اس تجربے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر کیسے اگر اس کے بہکاوے میں آ جائیں تو پھر کس طریقے سے دوبارہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت کر کے توبہ کر کے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ کے آگے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 38 اور 39 میں بیان کیا گیا کہ دنیا کے امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ وہی کامیاب ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ہدایت پر پیروی کریں گے۔ آیت 40 تا 46 تک 40 ٹو 46 تک بنی اسرائیل کے لیے دعوت ہے، اور یہاں پر ایک تمہیدی خطاب ہے اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے حضرت اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اور وہ حضرت ابراہیم کے پوتے اور اسحاق کے بیٹے تھے، اور ان کی کس طریقے سے ان کا پورا نسب اور ان کا نسل چلی اور کس طرح بات ہوئی۔ یعنی یہ مختصر سے الفاظ میں پوری تاریخ کو دہرا کے، اور یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے خطاب بنی اسرائیل کا آیت نمبر 40 سے، وہ ایک تو 23 تک جاری رہے گا مختلف چیزوں کی روشنی میں۔ پھر آیت نمبر 47 اور 48 میں نجات اخروی کے لیے جھوٹے سہاروں کی نفی کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جھوٹے سہاروں کا سہارا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید وہ ان سہاروں کے ذریعے سے آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کہ جو اس کی خام خیالی ہے۔ پھر آیت نمبر 39 تا 61 میں بنی اسرائیل کے لیے ملامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے کون کون سے احسانات کیے، اور پھر کیسے کیسے بنی اسرائیل نے ان ہر احسان کے بدلے میں ناشکریاں کیں اور نافرمانیاں کیں، اور پھر ان پر جو اس کی اللہ تعالیٰ کی ملامت ہے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، سرائے سینے میں من و سلوہ نازل کیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا، پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے چٹان سے، تاکہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے پانی کے چشمے کو پہچان لے، ان کے لیے اس کی نشانی رکھ دی گئی۔ پھر انہوں نے پھر ان نعمتوں کی ناشکری کی، بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کا مطالبہ کیا، ایک بہت بڑی جسارت کی کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھنے کا مطالبہ تھا، منو سلوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت تھی اس کی ناقدری کرتے ہوئے ان چیزوں کی آزمائش کی جو دنیا سے اگتی تھیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ محنت اور مشقت کو جو ہے وہ آر بنانے کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مزید نافرمانی کی، انبیاء کے ناحق قتل کیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے تھے ان کو محض اپنی نفسانی خواہش کی کہ وہ ان کی نفسانی خواہش کے مخالف اور اس کی پلٹ کر بات کرتے تھے، تو ان زیادتیوں سے روکتے تھے جو یہ کر رہے تھے، اور وہ پھر ان کو ان کے قتل کے جو ہے وہ اپنے آپ اپنے خون ان کے خون سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ رنگ لیے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان تمام زیادتوں کی وجہ سے وہ ایک مسلسل ذلت اور اللہ کی غضب اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بن گئے۔ آیت نمبر 62 میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے آخرت میں نجات پا سکے گا۔ آیت نمبر 63 تا 66 سوری، بنی اسرائیل کے لیے عبرتناک سزا جو ہے وہ اس کی بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ اور آیت نمبر 67 سے 71 تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بے چوں و چرا عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا جائے تو اس کے بعد طرح طرح کے سوالات نہ پوچھے جائیں جو کہ انسان کو عمل سے پیچھے دھکیلنے والے ہوں۔ آیت نمبر 72 تا 74 میں اللہ کی نشانی کا بیان ہے کہ جب ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو کس طریقے سے ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا اور مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنی قاتل کی نشاندہی کی، تو اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نشانی تھی بنی اسرائیل کے لیے یہ۔ اور بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کے جرائم اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75 تا 82 کے اندر گنوائے ہیں کہ کس طریقے سے عوام الناس جو ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ کو حکم سمجھتے تھے، اور علماء جو تھے وہ اللہ کے کلام میں جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے، اور اگر وہ کلامی یعنی کہ تحریری تحریف نہ کر پاتے تو معنوی تحریف کر دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ
ایس چکنی کی، اور کیسے اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا اور باہم خون ریزی کی، اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے کہا کہ جی کس طریقے سے ہم ان کا فدیہ دیتے ہیں، کہ جب کہ اللہ نے ان کو کہا کہ ان کا تو گھروں سے نکالا جانا ہی غلط بات تھی، اور تم جو ہے وہ ان کے فدیہ دینے کی باتیں کرتے ہو۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ جو ہے وہ قریش کی طرف بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے باتوں کو مینوپولیٹ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 85 اور 86 میں شریعت پر جزوی عمل کے اوپر وعید ہے کہ کس طریقے سے یہود کا یہ جرم بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں بھی اپنی گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو وہی کام نہیں کر رہے، کہ کیسے قرآن کے ایک حکم کو تو مان رہے ہیں اور دوسرے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی ایک بات تو سن رہے ہیں اور دوسری بات کو اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر جو ہے وہ رد کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 87 سے لے کے 93 میں بنی اسرائیل کا نبی کریم علیہ السلام سے حسد بیان کیا گیا ہے کہ وہ آ، غیر اسرائیلی ہونے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام ان کے حسد کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے پہلے بھی جو ہے وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے تھے، تو یہ جرم جو ہے وہ ان کی صرف اور صرف سزا میں بڑھوتری لے کر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 94 اور 96 میں ان کے سامنے ایک مختصر سا اور سمپل سا مطالبہ رکھا گیا ہے کہ تمہاری جو یہ کہنا ہے، تمہاری یہ جو کلیم ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو اور چوزن پیپل ہو، تو ٹھیک ہے، اللہ کی آرزو کرو، چوزن پیپل ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو محبوب کے پاس جانے میں کس بات کی آر اور کس بات کا پریشانی؟ اللہ تعالیٰ کے اگر محبوب ہو تو محبوب جو ہے محب سے جا کے مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا کہ یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے کہ جو یہ سیاہ کرتوت کر چکے ہیں، یہ اپنی موت کی کبھی بھی خواہش نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے ایک اور جگہ پر آگے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی اپنی جگہ چاہے گا کہ وہ ہزار ہزار سال تک زندہ رہے۔ پھر آیت نمبر 97 سے 101 تک بنی اسرائیل کا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بہتان جو ہے وہ اس کی بیان آیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے اس بغض کا اور اپنے اس بہتان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل کی جو ہے وہ کارستانی ہے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، کہ انہوں نے بنی اسماعیل کے ایک فرزند پر جو ہے وہ وہی لے آئی، جبکہ اصل میں جو ہے وہ بنی اسرائیل اس بات کے حقدار تھے۔ پھر 102 سے 103 میں جادو کے متعلق کیا گیا ہے کہ یہ جادو کا عمل جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر سے مراد بڑا کفر ہے، یعنی کفر سے مراد انکار ایک چھوٹا درجہ نہیں، بلکہ جو کہ انسان کو دائرۂ اسلام سے نکال دیتا ہے، وہ اس بڑے درجے کا۔ اور پھر ذکر کیا ہے بابل کے اندر دو فرشتے کہ جو انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، ہاروت اور ماروت کے نام کے، اور وہ اس علم کو سکھانے سے پہلے خبردار کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم اس کو نہ سیکھو، یہ تو آزمائش کے طور پر ہیں، اور یقینی طور پہ وہ ان کو جو بیان کرتے ہوں گے وہ ان کی عقلوں پر پردے پڑنے کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، اور مردوں اور مرد اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا، یعنی کہ ایک خاندانی نظام کو توڑ دینا جو ہے، یہ ان شیطان کا جو ہے وہ خاص مشن جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 104 سے 113 میں بنی اسرائیل کی گمراہیاں جو ہیں کہ دوبارہ بیان کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں اور ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کس کس طریقے سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو منسوخ کر دے یا کتاب کو منسوخ کر دے یا پھر دوسری شریعت لے آئے یا پہلی شریعت کو منسوخ کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ جب کسی آیت یا کسی کتاب کو منسوخ کرتا ہے تو اس سے اگلے درجے یا اس سے آگے کا کلام یا اس کے آگے کا حکم بیان کر دیتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایک ذہنی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچایا ہے، تو جیسے جیسے انسان کا ذہن قابل ہوا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ویسے ویسے احکامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو بیان کیے گئے ہیں اور انسان کے سامنے آئے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 114 سے لے کے 118 مشرکین مکہ کے جرائم ہے کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے بے دخل کر دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، اور مطالبہ کیا کہ اللہ ہم سے براہ راست بل کلام ہو۔ اور ان آیات میں جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے، بلکہ انسان جس طرف رخ کرے وہاں پر اللہ موجود ہوگا، وہاں پر بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا، اور قبلہ کا تعین تو صرف نظم اور مرکزیت پیدا کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی جو ہے وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ آیت نمبر 119 اور 120 میں ایک بنیادی اور ایک جنرل بات بھی بیان کی گئی ہے، جو مخاطب ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، لیکن اس میں داعی کے جو ہے وہ کام بتایا گیا ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں، لہٰذا جو کام دیا گیا ہے اس کام کو اسی طریقے سے
مانا جائے اور اس طریقے سے عمل پیرا ہوا جائے. یہ یہودی اور عیسائی تو صرف اسی وقت راضی ہوں گے جب ان کے تصورات کی پیروی کی جائے گی. معذرت. آیت نمبر 181 میں تلاوت قرآن پاک کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی دراصل اللہ کے اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے کلام پر ایمان سے محروم ہیں وہی اصل میں حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں. 122 سے 123 تک جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خاتمہ کلام ہے، یعنی کہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تمام گفتگو اور تمام چیزیں کر کے ان کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ان نعمتوں کی کہ جو آ، ان کو دی گئی تھیں، اور ایسے تمام چور دروازوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے سے انسان اپنی بے عملی اور اپنے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس بات کی جھوٹی امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے جرائم اور اپنی جرائم کی سزا سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. پھر آیت نمبر 124 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک فقید المثال آزمائش اور امتحان کی داستان ہے کہ جو مختصراً بیان کی گئی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اس کی وجوہات جو تھیں وہ یہی تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر آزمائش اور ہر امتحان میں مکمل طور پر سرخرو ثابت کیا. آیت نمبر 125 اور 126 کے اندر بیت اللہ کی عظمت اور شرف کا بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت دنیا بنائی تب سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے تب تک بیت اللہ کو جو ہے وہ ایک عظمت اور ایک شرف کا مقام ہے کہ جو عطا فرمائے، اور اس کو محبت کا لوگوں کی اور امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس گھر کو شرک اور ظاہری نجاتوں سے پاک رکھا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس گھر کو اور اس کے قریب رہنے والوں کو رزق کی فراوانی دی جائے اور اس کا وعدہ فرمایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو امامت ہے وہ صرف ان لوگوں کو ملے گی کہ جو صاحب کردار ہوں گے، جبکہ رزق جو ہے وہ نافرمانوں کو بھی دیا جائے گا. آیت نمبر 127 سے لے کے 129 تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں کہ جو بیان کی گئی ہے، اور وہ دعائیں کہ جو حضرت دونوں حضرات نے علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کی تعمیر نو کے دوران مانگی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری زندگی بھر کی نیکیوں کو شرف قبول اختیار ہو. علماء کرام نے ایک بڑا زبردست نقطہ ہے کہ جو بیان کیا، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو دعا مانگی تھی ان میں سے ایک یہ دعا بھی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک ایسے نبی کو مبعوث کر کے جو لوگوں کو ہدایت کی اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مصداق ہیں. لیکن علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جہاں دعا بڑی ہوتی ہے وہاں قبولیت میں وقت بھی بہت لمبا لگتا ہے. 2500 سال یا اس سے کچھ اوپر کا عرصہ ہے کہ جس کے بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ جس کا ثانی پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. آیت نمبر 30 اور 131 کے اندر بیان کیا گیا کہ ملت ابراہیم کیا ہے، اور ملت ابراہیم یہی ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو انسان اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے اور بجا لائے. 132 اور 133 میں اللہ والوں کی وصیت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو کیا وصیت کی تھی، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ہم نے دین اسلام یعنی اللہ کی مکمل فرمانبرداری کو پسند کیا ہے، لہٰذا یہ تمہارا کام ہے کرنے کا کہ تم اس فرما برداری میں مرتے دم تک قائم رہنا اور اسی روش میں چمٹے رہنا. بقول اقبال، یہی ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. آیت نمبر 143 اور 100 یہ الٹا لکھ دیا ہے غالباً، 141 سے 143 تک یہ بات بیان کی گئی کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ اپنے عمل پر ہے، یعنی تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سے مراد یہی ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد کر کے جا چکے ان کے کیے جانے کا اور ان کے پھل کا تم کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا. اگر تم نے اپنے آپ کو آخرت میں نجات دلوانی ہے اور آخرت میں ناجی ہونا ہے تو اس کے لیے تمہارا عمل ہے کہ جو صرف کام آئے گا. اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ہمارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی کرنے کا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے منتظر فردا نہ رہیں اور اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے اسلاف کے کارناموں پر
بہت زیادہ خوش ہو کر اور اب بہت زیادہ جو ہے وہ اکتفا کر کے اپنے عمل کو جو ہے نہ چھوڑ دیں۔ اور آخر میں سورہ بقرہ کے اس حصے میں جہاں پر اختتام ہوگا ہماری بات کا، بنی اسرائیل کی ناشکریوں اور جرائم کا بیان اس لیے کیا گیا تاکہ ان پر واضح کر دیا جائے کہ اب تم اہل نہیں رہے اس کام کے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور شریعت کے حامل اور اس کے نو انسانی کے رہنما بننے کے لیے، لہٰذا اب جو ہے وہ یہ امامت کا منصب جو ہے وہ ایک نئی امت کو یعنی امت محمدیہ علیہ والسلام کو دیا جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے وہ بقول علامہ اقبال کے آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر بھی ہے کہ جو بیان ہو رہی ہے اس حصے میں، کہ ماضی بیان ہو گیا تو اس کی تاریخ بیان ہو گئی، لیکن اب جو اب آنے والا ہے وہ بھی بیان ہے۔ جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس کا قول کا مفہوم ہے کہ لیاتین علی امت ما اطاع علی بنی اسرائیل حزب النعل بالنعل، یعنی میری امت پر وہ سب کچھ وارد ہو کے رہے گا کہ جو بنی اسرائیل پر ہوا، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی جو امت مسلمہ میں وہ ساری اخلاقی اور عملی اور اعتقادی اور نظری فکری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو کہ بنی اسرائیل میں تھیں، اور بنی اسرائیل نے جن جن ذریعے سے وہ چیزیں کی۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو بیان ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ انسان سے بچنے کی کوشش کرے، یہ نہ کہے کہ جی اللہ کی تقدیر ہے تو ہونا ہی ہے، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ تمام باتیں بتائی اس لیے جا رہی ہیں کہ انسان اپنی روش کو، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی سی روش اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔